جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کئی مشکل راستوں پر چلنے کے لیے لے چلتا ہے اور وہ چیک کرنا چاہتا ہے میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا خاندان، میری کلیسیا، میرے ایماندار بندے، میری ایماندار بندیاں میری کس قدر پیروی کر سکتے ہیں۔ تو یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، ہموار نہیں ہے اور آسان نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ مشکل راستوں میں سے بھی ہمیں گزارتا ہے۔ تو پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ گلیل کی جھیل ہے، جس کو خداوند یسوع چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلنے والے گلیل کی خطرناک جھیل کو کراس کریں۔ دوسرا جو ایک مشکل واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آیت نمبر جو 3 ہے، یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے، یہ دوسری پریشانی ہے۔ کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے گا، اوپر سے شام ہونے والی ہے، اور کوئی چڑھ گیا تو نیچے اترنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور یہ جو اوپر چڑھنا ہے یہ آسان نہیں ہوتا، پہاڑ پر چڑھنا۔ لیکن یسوع مسیح پانیوں سے بھی ہمیں گزارتا ہے، حالات، معاملات، مشکلات، مختلف مشکل جو ٹریک ہے، راستے ہیں، کئی دفعہ، ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ وہ مشکلات میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے۔ وہ چیک کرنا چاہتا ہے میری بیٹیوں، میرے بیٹوں کے اندر کتنی پوٹینشل ہے، وہ کتنے کمیٹڈ ہے، ان کے ایموشنز کیا ہے، ان کے خیالات، تصورات کیا ہے، اور وہ کتنی قوت اور طاقت اور لیاقت مہارت رکھتے ہیں کہ وہ طوفانوں، حالات اور مشکلات سے نکل کر میرے پیچھے آ جائے۔ آج بھی جتنے اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، خداوند ان سب کو مختلف حالات میں سے گزرنے، لیکن یاد رکھیں جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنا سیکھ جاتے ہیں وہ ہر دن رکاوٹوں کو توڑ کر یسوع کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہر دن جھیل بھی کراس کرتے ہیں، ہر دن وہ پہاڑ پر بھی چڑھتے ہیں۔ ان کے لیے پہاڑ کبھی پہاڑ نہیں رہا، ان کے لیے جھیل کبھی جھیل نہیں رہی، ان کے لیے طوفان کبھی طوفان نہیں رہا، آندھی کبھی کوئی آندھی نہیں رہی، کرائسس ان کے لیے کبھی برے حالات نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے یسوع کے پیچھے چلنا سیکھ لیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے پیچھے چلنے والوں کو ہر دن منزلیں طے کرنی ہے۔ بولیے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ منزلیں طے کرنی ہے، ہر دن رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، ہر دن ہمیں جو چیلنجز ہیں، معاملات ہیں، حالات ہیں، ان کو فیس کرنا ہے۔ ہماری انرجی کم نہیں ہونی چاہیے، ہماری پوٹینشل جو پاور ہے اس کو کم نہیں ہونا۔ چیلنجنگ کو فیس کرنا ہمارے ایمان کو کم نہ کر دے۔ ہر دن خداوند ہمیں ایسے ٹریک پر لے جاتے ہیں، ایسی پریکٹس کے اندر سے گزارتے ہیں۔ یہ بڑا مصروف دن تھا، یہودیوں کی عید فصح قریب تھی، خدمت کرنے والا دن تھا، مناتی کرنے والا دن تھا، خوشی منانے والا دن تھا، برکت پانے والا دن تھا۔ آج بھی برکت پانے کا دن ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ جو برکت پانے کا دن ہے، عید فصح نزدیک تھی، لوگ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، خدا ان کی ہر ایک پریشانی کو جانتا ہے، ان کے ہر مشکل کو جانتا ہے، ان کو اور ان کی زندگی کے تمام معاملات کو جانتا ہے۔ وہ خاندانی معاملات ہو، وہ خاندانی پرابلمز ہو، وہ بزنس پرابلم ہو، وہ فیملی پرابلم ہو، وہ ہیلتھ ایشو ہو، وہ فائنینشیل کرائسس ہو،
ہمارے مالی انتظام، خاندانی انتظام، کاروباری انتظام، کلیسیائی ہماری ضروریات ہو، پریشانیاں ہو، بدترین حالات ہو، جھیل جیسے معاملات ہو، پہاڑ جیسی مصیبتیں ہو، وہ ہر دن جانتا ہے۔ یسوع نے کہا یہ بھیڑ جو میرے پیچھے آتی ہے سب کی میرے پیچھے ہے، اور میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بھوک لگ چکی ہے۔ ہلیلویا۔ جو اس کے پیچھے آئیں گے اس کو فکر ہے ان کو کھانا دینا ہے۔ ہلیلویا۔ ان کا بزنس بہتر کرنا ہے، کلیسیا کو بہتر کرنا ہے، چرچ لائف کو بہتر کرنا ہے، چرچ بلڈنگ کو بہتر بنانا ہے، خدمت کو بہتر کرنا ہے، خدمت کے چرچ کے خادم کے کلیسیا کے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ وہ ہر ایک بات کو جانتا ہے۔ ہلیلویا۔ ہماری صورتیں اس کی ہتھیلی پر ہے، وہ رات دن ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کی نگاہ کے اندر ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم دعا کریں، کہتے ہیں تم صبح کی دعا ہی ہو رہی کلام دی گلا ہوندی کرنے سے ہوں گی کلام ٹھیک ہو، اب کیا ضرورت ہے آنے کا صبح دعا ہی کر رہے۔ ایک رویہ پیدا ہو سکتا تھا، صبح کے یسوع کے پیچھے ہیں، منادی ہوئی سن رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، صبح کے موج سے ہی دیکھ رہے ہیں، برکتیں ہی سمیٹ رہے ہیں، آگے جھیل آ گئی ہے اور وہ بھی گلیل کی جھیل ہے، کوئی عام جھیل نہیں ہے، اور ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، پھر دیکھیں گے۔ اور سر خاندانوں میں زندگیوں میں یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سارا ہفتہ دعا چ گزرے ہے، 2-3 دن سوتے ہیں، رات تک دعا کرتے رہے، تو 2-4 دن سونا چاہیے۔ بہت دعا ہو گئی ہے صبح کی، اب آج نہیں بھی ہوگی تو کیا ہے، واپس جانا چاہتے ہیں، اور یسوع امتحان کی جگہ پر لاتا ہے، کتنے میرے پیچھے آئیں گے، کتنے واپس لوٹ جائیں گے۔ آج بھی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، کون کون واپس جاتا ہے، کون کون طوفانوں اور حالات کو چیرتا ہوا یسوع کے پیچھے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس کے پیچھے چلے اور خداوند کو اس کی فکر نہ ہو۔ خداوند ہماری فکر کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ زبور 40 اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے۔ سردیوں میں یا گرمیوں میں، رات کو حفاظت کرتا ہے یا دن کو فکر ہماری کرتا ہے؟ خداوند ہر دن میری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ شام ہو گئی ہے، اتنا سفر انہوں نے طے کیا، اب ان کو بھوک لگ چکی ہے، پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں۔ یسوع نے کہا روح مستعد ہے، جسم کیا ہے؟ بدن کمزور ہے۔ روح میں نعرے لگاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، لیکن بدن کمزور ہے، انہیں گھر واپس پہنچنا ہے، میں ان کو کھانا کھلا کر بھیجوں گا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو لوگ پیچھے نہیں رکے، انہوں نے کہا آج ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، جھیل بھی گزریں گے، پہاڑ پر بھی چڑھ جائیں گے۔ ہلیلویا۔ یسوع کے پیچھے جائیں گے، ہمیں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ یسوع کہتا ہے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ یسوع فلپس سے ہی کیوں کہتے ہیں 5ویں آیت، اور جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں ملیں۔ 12 شاگردہ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دیگر تھا اس لیے، یہ بھی بات صحیح ہے، وہ انتظامی سارے معاملات کو چلانے والوں میں تھا، کسی اور سے نہیں پوچھا، بندے بڑے کمال دے دیں۔ یہودا اسکریوتی جو یہودی ہے، یہودا اسکریوتی، یہ اس کو دیکھیں، یہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ خزانچی ہے، عہدے کو پیسے لینے نے تے پھر روٹیاں منہ لا دیا، اور وہ کہتا ہے عطر کو ضائع نہ کرو، یسوع کے پاؤں دھونے میں، خزانے میں پیسہ ڈالو، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا دریا میں بھی چوٹی پر لانا دے کوئی فرق نہیں پینا، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا زیادہ چوری کرنے میں میری آسانی ہوگی، اتنی بے ضابطیاں کر سکوں گا، اتنا فراڈ اور ہیرا پھیری کر سکوں گا۔
اتنا زیادہ لوٹ سکوں گا، اتنا لالچی تھا۔ ایک ہی دن میں 30 سکے لے کر وہ یسوع کو پکڑوانے والا نہیں تھا، وہ شروع سے لالچی اور چور تھا۔ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یسوع کو بیچ سکتا ہے تو اس سے آگے اس نے اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ یسوع کی ٹیم ہے، ایک خزانچی ہے لٹیرا، اور ایک جس کا نام فلپس ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ فلپس جو ہے، یسوع کے لوگ جھیل بھی کراس کرتے ہیں، پہاڑ پر بھی چڑھ جاتے ہیں، جو رات دن اس کے دعوے دار ہیں، اس کے شاگرد ہیں، ان کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ ان میں ایک اس کو لوٹنے والا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کام اعتقادی کے اندر گرا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا، فلپس روٹیاں کہاں سے مول لیں؟ اس نے اس کا جواب نہیں دیا کہ روٹیاں کہاں سے مل سکتی ہیں۔ اس نے کہا 200 دینار کی روٹیاں بھی آئیں تو ان کے لیے کم ہے، ان میں سے تھوڑی تھوڑی کسی کو مل جائے۔ 1 دینار اس وقت ایک شخص کی کمائی تھی، تو ایک بندہ 6-7 مہینے کمائے، اتنے پیسے جمع کریں تو پھر جا کر ایک بندے کی 6-7 مہینے کی کمائی 200 دینار ایک دن میں، ایک پل میں اڑا دے۔ ان لوگوں کے لیے شام ہو گئی ہے، یسوع تو ان سے کیا، گھر کو چلے جاؤ، جب تک تو ان کو نہ کہے چلے جاؤ یہ جانے والے نہیں، کیونکہ گلیل کی جھیل کو انہوں نے نہیں چھوڑا، پہاڑ پر چڑھنے سے یہ نہیں رکے، یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے تیرے پیچھے چلنا سیکھ لیا۔ ہاللیلویہ، یہ تیرے پیچھے چلیں، یہ تیرے نعرے لگائیں گے۔ آئے ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہاللیلویہ، یہ نہیں پیچھے پلٹیں گے، ہاللیلویہ، یہ نہیں جھکیں گے، یہ ہار نہیں مانیں گے۔ مصیبتیں، طوفان، بارشیں، بدترین حالات ان کی قوت اور طاقت کو کم نہیں کر سکتے۔ یہ برکت پانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، ہاللیلویہ، یہ نہیں پلٹنے والے۔ یسوع نے کہا، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ فلپس کہتا ہے 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کم ہے، 200 دینار کی بھی آ جائے تو تھوڑی تھوڑی ان کو مل جائے، وہ بھی کم ہے، ناکافی ہوگا اتنا کھانا۔ ان کو یسوع جی کہہ دو چھٹی کریں، اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، باقی باتیں کل ہوں گی۔ یسوع نے کہا نہیں، کھانا کھلا کے بھیجوں گا۔ اور یہاں جب فلپس مادہ پرست شخصیت کا مالک تھا، دیکھی ہوئی چیزیں، روپیہ پیسہ، یہ زمینیں، یہ دنیا کے معاملات، وہ مادہ پرستی میں سوچتا تھا۔ پیمائش، ناپ تول، حساب کتاب لگانا ہو تو فلپس سے اتنی بڑی جماعت میں اور یسوع کے شاگردوں میں کوئی اس طرح کا کیلکولیٹر۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور کئی سالوں سے یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب بات آتی ہے وہ یسوع کی تخلیقی قدرت پر نظر کریں کہ چیزیں اس کے کہنے سے بن جاتی ہیں اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں اور اس کی باتیں، منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور فلپس کو یہ پتا تھا، یسوع تو آپ جانتا ہے، اور کانا گلیل کی شادی میں جس طرح تو نے ہزاروں کو سیر کر دیا، آج بھی تو ہزاروں کو سیر کر سکتا ہے، کیونکہ تیرے منہ کے اندر جو کلام ہے وہ تخلیقی قدرت رکھتا ہے، اور جب تو بولتا ہے تو معجزے ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، وقوع میں آ جاتی ہے، چیزیں بن جاتی اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ سارا دن بیچارہ معجزے دیکھنے والا ہے، برکتیں حاصل کرنے والا ہے، کلام سیکھنے والا ہے، یسوع کے پیچھے چلنے والا ہے، لیکن جب موقع آیا تو اس نے موقع کو گوا دیا۔ ہمارا مضمون ہے، جب یسوع کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جب ہمیں موقع ملے تو ہم اپنے ایمان کو پیش کریں، کام اعتقادی کو ہرا دیں، جھیل کو ہرا دیں، پہاڑ جیسی مشکلوں کو ہرا دیں، اور ایمان کی بولی بول کر ہزاروں کو سیر کرنے والا معجزہ حاصل کر لے۔ ہاللیلویہ، یہ نہ سوچیں، اپنا کیلکولیٹر ساتھ لے کر نہ چلیں،
ہوں میں خدا کی بندی، ہوں میں خدا کا بندہ، خدا بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن کہیں کہیں کہتے ہیں نہیں میں کیلکولیٹر تے حساب لالا، میرا حساب کیا ہے کہہ رہے ہیں، میری چھٹی حصی یہ کہہ رہی ہے، میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے۔ اپنا تجربہ چھوڑ دیں، جب آخر میں ہم عبادت کے دعا کرتے ہیں، میں آپ سب سے کہتا ہوں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور خدا مجھ سے کہیں میری قوت، میری حکمت، میری طاقت یہ سب کچھ ناقص ہے، اور جو میری عقل اور قوت اور طاقت سے نہیں وہ تیری تخلیقی قدرت سے ہو سکتا ہے، اور ایک پل میں ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا، ایک پل میں ہو سکتا ہے۔ اپنے اوپر سے اپنی قوت، مہارت، لیاقت اور سمجھ اور فہم سے نظریں ہٹا کر یسوع پر بھی کبھی نظریں لگا لیں اگر ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہلیلویا، بس یسوع کے پیچھے چلنے والا لیکن نظر اپنے حساب دے رکھتا ہے، ادھر میں حساب ذرا لالا۔ یسوع کہتا ہے میری طرف دیکھ میرے بیٹے، آج بھی کہہ رہا ہے میرے بیٹے، میری بیٹی، میری طرف دیکھ، اپنے حساب کتاب کو نہ دیکھ، ہم سادہ حساب کتاب میں نہ پڑے، یسوع کی معجزانہ قدرت پر ایمان رکھے۔ ہلیلویا، اس پر ایمان رکھے، اپنے حساب کتاب سے باہر نکل آئے۔ حساب کتاب لگانے والا شخص ہے، ناپ تول کرنے والا شخص ہے۔ یسوع 200 دینار کی روٹیاں، یسوع نے صرف پوچھا روٹیاں کہاں سے مول لیں، پوچھا بھی اس کو جرا اپنے حسابات جو کبھی بات نہیں نکلیا۔ آپ کے اور میرے حساب فیل ہو سکتے ہیں، آپ کے اور میرے خزانے ناکافی پڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہلیلویا، وہ بہت بڑے خزانے ہیں اس کے پاس۔ اور پھر بس کو ان خزانوں پر نظر لگانی ہے، یسوع پر۔ کانا گلیل میں کیا کیا؟ رہتا یسوع کے ساتھ ہے، حساب اپنا چلاتا ہے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جہاں سے ہم نے چھوڑ دیا تھا 8 اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، کئی واقعات ہیں تھوڑا ہم ڈسکس کریں گے۔ جب بھی فلپس فیل ہوتا ہے، اندریاس پچھلی لائن سے آ کر اگلی لائن میں آ کر وہ یسوع سے معجزہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہلیلویا، وہ بھی یسوع کے پیچھے چلنے والا ہے، یہ بھی یسوع کے پیچھے چلنے والا ہے، وہ بھی یسوع کا شاگرد ہے، یہ بھی یسوع کا شاگرد ہے۔ فلپس کہتا ہے روٹیاں ناکافی ہیں، روپیہ ناکافی ہے، ٹائم بھی ناکافی ہے، اور ان کو ایسے ہی بھیج دیا جائے۔ لیکن جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، لیکن اندریاس نے کبھی اس کو اپنی برکت کے لیے کراس نہیں کیا، اس کو پیچھے کر کے وہ آگے نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے فلپس کا موقع ہے، فلپس اگر موقع گوا دے گا پھر میری باری آئے گی اور میں اپنے حساب سے یسوع کی قدرت پر نظر کروں گا اور میں معجزہ حاصل کر دوں گا۔ ہلیلویا، فلپس موقع گوا دیتا ہے۔ آج خدا کے بیٹوں اور خدا کی بیٹیوں کو جب ہماری باری آئے ہمیں موقع نہیں گوانا بلکہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہلیلویا، فلپس فیل ہو گیا ہے۔ اندریاس جو پترس کا سگا بھائی ہے وہ آگے آیا، اس نے کہا ناجینا، گیم از ناٹ اوور، سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یسوع کے پیچھے چلنے والا اس کا ایماندار بندہ ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں یسوع معجزے کرتا ہے۔ ہلیلویا، وہ ہر دن معجزہ کر سکتا ہے، ہر طرح کی کریٹیکل ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر وہ معجزہ کر سکتا ہے۔ اس نے آ کر کہا یسوع، یہاں ایک لڑکا ہے، اس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اتنے سے کیا ہوگا، لیکن اتنا کچھ ہے۔ یسوع نے کہا اندریاس، میں تجھے اور چھوٹے بچے کو استعمال کروں گا، میں معجزہ کروں گا اور میں ہزاروں کو سیر کر دوں گا۔ ہلیلویا، لیکن فلپس فیل ہو گیا ہے۔ فلپس نے کچھ بھی پیش نہیں کیا، نہ اپنا ایمان، نہ روپیہ، نہ اچھا پلان،
کوئی اچھا پلان نہیں پیش کر سکا، کوئی ایمان کی بات نہیں کر سکا، سارا دن موج سے دیکھنے والا ہم میں سے اس دنیا میں ایمانداروں کے خاندان میں ایمانداروں کی بھیڑ میں آج بہت سارے ایسے ہیں جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن وقت آتا ہے، موقع خداوند ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن وہ تیرے جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں، گیم کو ہار جاتے ہیں، گیم ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، یہی مقدس یوحنا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل 12ویں باب میں 12واں باب آیت نمبر ہے 20۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے، ابھی ہم نے پچھلے حوالے میں 6 باب میں پڑھا ہے، 4 آیت کے اندر یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بڑی بھیڑ یسوع کے پیچھے تھی۔ انہوں نے کہا یسوع مل گیا تو ہماری عید عید ہے، ورنہ کسی عید کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ عیدیں منانے والے ہر سال پر عید مناتے ہیں، لیکن وہ خود پرانے ہو جاتے ہیں۔ نیا دن بڑا دن مناتے ہیں، لیکن وہ خود پرانے رہ جاتے ہیں۔ کبھی وہ خداوند یسوع کے ساتھ اپنا ریلیشن نہیں بنا پاتے، فلپس کی طرح ادھورے ہیں، نامکمل ہیں، احساس محرومی ان کے اندر رہتی ہے، کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ نہیں ہوتا، ایمان میں کبھی وہ ترقی نہیں کر پاتے، کبھی کانفیڈنس لیول اوپر نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب یہ نہیں ہونے والا۔ یہاں جو آیت نمبر 20 ہے، جو لوگ عید میں پرستش، جو بائبل مقدس میں جو آخری پیجز ہے، کئی دفعہ ہم نے اس پر بات کی ہے کہ ہیکل میں غیر اقوام کا بھی احاطہ تھا۔ پام سنڈے کے دن بھی ہم نے اس کو کافی ٹچ کیا تھا، سیکھا تھا۔ تو ایک عورتوں کا، مردوں کا، کاہنوں کا، اسرائیلیوں کا، غیر قوموں کا ہاتھے لہدہ تھے ہیکل کی، اور اس میں ہم نے سیکھا تھا جو غیر قوموں کا ہے وہاں پر انہوں نے ڈاکوؤں کی کھو بنا لی، یعنی بازار بنا لیا تھا۔ اچھا، تو یہ یونانی لوگ بھی پرستش کرنے آئے تھے عید میں۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے، سارے بولے وہ عید میں پرستش کرنے آئے تھے، ان میں سے بعض یونانی تھے، بعض یونانی تھے۔ اچھا، یہ جو فلپس نام ہے یہ یونانی نام ہے۔ یسوع مسیح کے تمام جو شاگرد ہیں یہ یہودی تھے، لیکن نام فلپس کا یونانی نام ہے۔ ہم بھی مسیح کے ماننے والے ہیں، لیکن بتھیرے دا نام کرشنا بھی اور بھی یہ نہیں نویں لوگ فلماں میں کہتے ہیں، پرانے لوگ فلماں میں دے دو نہ بھی جڑا ہیرو پسند آ جائے وہ ہی نہ ٹوک لیتے ہیں اپنے گھر بغیر سوچے اور سمجھے۔ تو پہلے بھی لوگ رکھ لیتے تھے، جن کو نہیں سمجھ اب بھی لوگ رکھتے ہیں۔ یہ ہے یہودی، اس کا نام فلپس یہودی نہیں، نام یونانی ہے۔ فلپس جو یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب گھوڑوں کا شائق، گھوڑوں کا شکین ہے، ماں باپ کی مرضی۔ بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت صدا گلیل کا تھا، پطرس اور اس کا بھائی اندریاس، وہ بھی بیت صدا گاؤں گلیل کا صوبہ فلسطین کے رہائشی تھے۔ یہ جو فلپس ہے یہ بھی بیت صدا یعنی پطرس کے گاؤں کا تھا، گلیل کے صوبے ملک فلسطین کے رہائشی تھے، شہری تھے۔ وہاں سے جب کچھ لوگ یونانی آئے عید فصح کے موقع پر، تو یونانیوں نے کہا یسوع کے شاگردوں میں ایک کا نام فلپس ہے، یونانی نام ہے یہ تو۔ جب یہ نام یونانی ہے تو ہو سکتا ہے زبان بھی یونانی ہو، ذات ایک ہو، قبیلہ ایک ہو، اس کو ہماری اس کو سمجھ آ جائے، ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے تو یہ اچھا ہوگا۔ اگر ہم نے اپروچ کر لیا فلپس کو تو ہماری اپروچ بن جائے گی یسوع مسیح کے پاس، تو ہم اس کو مل کر یسوع کو مل سکتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا یہ مدعا ہے۔
آگے فلپس کو موقع ملا ہے فلپس کے کام دیکھے ذرا. کشمیر انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت صدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی جناب. فلپس کون ہے؟ جناب نے. فلپس کون ہے؟ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. فلپس کو اپروچ کیا ہے. فلپس کے لیے آج یہ دوسرا موقع ہم سیکھنے لگے ہیں. کیسے لوز کر گیا؟ آیت نمبر 22. فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا. کہاں گیا کانفیڈنس؟ کہاں گیا یسوع سے تعلق اور رشتہ؟ احساس محرومی اور کم اعتقادی. اس شخص کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ کہتا ہے میں نہیں، میں نہ مانوں، میں نہ جاؤں. چلنا ہوں میں یسوع کے پیچھے ہی ہونا اور میں آگے نہیں جانا ہوتا. آگے پترس ہی جاتا ہے یا اندریاس جاتا ہے یا یعقوب کے بیٹے جاتے ہیں. متی جو 10 باب اس کی 3 آیت کے اندر جب ہم شاگردوں کے نام پڑھتے ہیں 12 شاگردوں کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر آتا ہے فلپس. پترس دنیا کے لوگ جب اس کا کلام سنتے تھے کہتے تھے ان پڑھ لوگ کیسے کلام کرتا ہے، اور ان پڑھ اور جہل سمجھ کے کہتے تھے تو لگتا ہے گلیلی ہے. جانتے جب مرد نے باندھ دی ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا لگتا ہے تو گلیلی ہے. اور تحمد بند آئی بیچارہ پگڑی اور نہ رکھیا سی نے. انہوں نے کہا ان پڑھ جہا بندہ ہے گلیل دے لوگ ہیں تیرے بیت صدا دے پینڈو لوگ. یسوع جب بھی شاگردوں کا نام لیتا ہے پترس کا نمبر پہلا ہی آتا ہے. ہاللیلویا. یہ تو کوئی اور حساب کتاب ہے یسوع کا. ہم کسی اور حساب میں پڑے ہوتے ہیں. اسی انہوں نے پیچھے نسنے کہ شاید سانو لگتا ہے وہ اونچے نہیں. یہاں پترس کا نمبر پہلا ہے، اندریاس کا دوسرا ہے، یعقوب کے دونوں بیٹوں کا تیسرا چوتھا نمبر ہے، 5ویں پر فلپس آتا ہے. فلپس کو بڑے موقع دیے اپنی پوزیشن کو اپ گریڈ کر لے، جمپ اپ کر لے، بہتر ہو جائے. یسوع میں کئی دفعہ اسے موقع ملے لیکن وہ کئی دفعہ فیل ہو گیا. یہ جو 14واں باب ہے اس کی 8ویں آیت میں ایک بار پھر فیل ہو گیا. وقت قریب ہو رہا ہے میرا تو اس لیے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. 14ویں باب میں 30ویں مرتبہ فیل ہوا. 2-2.5 سال یسوع کے ساتھ گزار کے کہتا ہے یسوع ساڈی باپ نہ تے ملاقات کرا. تو 2-2.5 سال تو کی کرنا ہے. یسوع نے کہا فلپس جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تیرے حالی معاملات ہی نہیں سدے ہوئے. ایویں 2-2.5 سال ضائع کر دیتے ہیں. تیری کویسچننگ نہیں ختم ہوئی ابھی تک. تیرا بھی انہاں دا حال پر سمجھ رہا قربانی دا گوشت ہو اتوں ہی نہیں نکلے آج تک. اور کئی سوال ہے. اس کی گاڑی ادھر سے آگے نہیں چلی، ہر دفعہ فیل ہو گیا ہے. اس دفعہ احساس محرومی نے اسے ایک بار پھر سے ناکام بنا دیا. کہتا یونانی لوگ آئے ہیں، ہاں آئیے میں آپ کی یسوع سے ملاقات کراتا ہوں. جو ہمارے یسوع سے ایک بار مل لیتا ہے اس کی شخصیت، اس کی زندگی، اس کا انداز زندگی بدل جاتا ہے کیونکہ ہمارا یسوع زندگی اور حالات کو بدل ڈالتا ہے. ہاللیلویا. فخر کی بات ہے. میں نہیں چاہتا ہوں لیکن وہ بجا گیا اندریاس کو. کہتا ہے جب کچھ لوگ آئے نے پھر یسوع کو اندریاس نے کہا ٹھیک ہے پھر ملے تو نہیں سی لے کے جانا. آج بھی دنیا یسوع کو ملنا چاہتی ہے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں سے لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ملن کے لوگ ہیں ڈیوسیلر لوگ یا نہیں؟ ایک دفعہ کامیاب ہوا ہے 4 واقعات میں سے. وہ پہلا ہی باب ہے یوحنا کا 40 میں سے 45 تک پڑھ لے تو نتنیل کو وہ لے کر آیا تھا یسوع کے پاس. شاید ان سارے تجربات میں سے شاید وہ چیپٹر پہلا ہو سکتا ہے، یہ واقعہ بعد میں ہوا ہو. تو نتنیل اس کے 2 نام ہیں. 12 شاگردوں کے نام لکھتا ہے. جب لوکا، مرکس، یوحنا اور متی تو کبھی ایک برتلمائی لکھتا ہے، دوسرا شاگرد نتنیل لکھتا ہے. پھر 12 شاگرد پورے ہوتے ہیں. دونوں کا نام نہیں آتا، کبھی نتنیل کبھی برتلمائی، تو دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں. تو وہاں پر جا کر یہ کہنے لگا آؤ
میں تمہیں یسوع دکھاؤں، کیونکہ ہمیں یسوع مل گیا ہے۔ اور نتنیل جو ہے وہ فلپس کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے پاس آیا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے فلپس کی طرح ہم اپنے مادی معاملات کو نہ دیکھیں، اپنے حساب کتاب سے باہر نکل آئیں اور یسوع کی تخلیقی قدرت پر نظر لگائیں، کیونکہ اس کی تخلیقی قدرت ہزاروں کو سیر کر سکتی ہے اور نئے نئے معجزے ہماری زندگیوں میں ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم اپنی مادہ پرستی سے، حساب کتاب سے نکل کر یسوع کی قدرت پر دھیان لگائیں۔ ایسا نہ ہو ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ چلنے والے یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جب موقع آئے تو موقع کو گوا دیں اور معجزات۔ دیکھیں اندریاس استعمال ہوا، چھوٹا بچہ استعمال ہوا اور روٹیوں مچھلیوں پر برکت پڑ گئی اور ہزاروں شیر ہو گئے۔ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ایمان رکھتے ہیں، کام اعتقادی کو ہراتے ہیں، بے دینی کو ہراتے ہیں، مشکلات گلین کی جھیل اور پہاڑ جیسی مصیبتوں سے گزر کر یسوع کو پا لیتے ہیں۔ جو یسوع کو پا لیتا ہے ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور وہ معجزے کو حاصل کر لیتا ہے۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔